بسم اللہ الرحمن الرحیم RQ TV کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، کبوتر جسے ایک معصوم پرندہ سمجھا جاتا ہے، یہ بہت خوبصورت اور دلکش پرندہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اسے اپنے گھروں میں بھی پالتے ہیں۔ کبوتر وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، اور کوا وہ پرندہ ہے جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کی تھی۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ لوگ کوے کو برا سمجھتے ہیں، اور کوا بھی ہر وقت لوگوں سے ڈرا رہتا ہے، جبکہ کبوتر لوگوں سے مانوس ہیں اور لوگ بھی اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بد دعا کیوں دی اور کبوتر کو دعا کیوں دی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر میں کبوتروں کا جوڑا رکھنے کی ہدایت کیوں کی؟ ناظرین، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل RQ TV پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید دینی اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ وہ جائے اور زمین کا جائزہ لے کر آئے کہ زمین پر کتنا پانی ہے۔ کہتے ہیں کہ کوا وہاں سے اڑ گیا اور اسے راستے میں ایک مردار ملا۔ کوا اس مردار کو کھانے میں مشغول ہو گیا اور واپس پلٹ کر نہ آیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو زمین کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ ناظرین، کبوتر زیتون کے ایک درخت کا پتا لے کر حاضر ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ابھی بالکل ختم نہیں ہوا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کچھ دن بعد کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ جب کبوتر دوبارہ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو اس کے پاؤں میں کیچڑ لگا ہوا تھا، جس سے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی زمین جذب کر گئی ہے، لیکن کیچڑ ابھی بھی باقی ہے۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کبوتر کی اس ذہانت سے بہت خوش ہوئے اور کبوتر کو امن و سلامتی کی دعا دی۔ یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ لوگ آج بھی کبوتر کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں تشریف لاتے تو اسے کہتے کہ اے ابو عمیر، پرندے نے کیا کیا؟ ناظرین، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا۔ اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر آیا ہے، جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان میں شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا لیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا گیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھ دیں۔ ناظرین، اس روایت سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ستانا ناجائز ہے، اور پرندوں کو ستانے سے اسی لیے روکا گیا ہے کہ پرندوں کی بد دعا لگنے کا احتمال ہے، اور چونکہ کبوتر بھی انہی پرندوں میں سے شامل ہے جو کہ انبیاء کا پسندیدہ رہا ہے، اس لیے کبوتر کو ستایا جائے گا تو کبوتر بھی بد دعا دے سکتا ہے۔ ناظرین، احادیث میں ہے کہ گھریلو کبوتر خدا کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل بیت کو دوست رکھتے ہیں اور صاحب خانہ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں برکت دے۔ ناظرین، کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تنہائی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جوڑا کبوتر کا پال لو۔ ناظرین، حضرت جعفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کبوتر پیغمبروں کے پرندوں میں سے ہیں۔ کبوتر گھر میں رکھو، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو پسند کیا ہے اور دعا دی ہے کہ کسی پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے۔